Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبہ مصطفیٰ سکھر سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے نیت کیسے کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک رکعت میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ مہربانی فرما کر صلاۃ و تسبیح کا مکمل طریقہ تو بیان کر دیں۔ بہن نے ایک انتہائی اہم اور افضل عبادت کے بارے میں پوچھا ہے۔ یاد رہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر ہر جمعہ کو صلاۃ و تسبیح پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر یہ بھی توفیق نہ ہو، یعنی کہ سال میں بھی صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتے، تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کرو۔ تو سامعین، اس نماز یعنی صلاۃ و تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس کے لیے شب برات ہو یا شب قدر ہو، یہ لازمی ادا کیجیے۔ اب یہ سمجھیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب نیت اس طرح کریں، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی نیت کو آپ دل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب عمل ہے، مگر اصل میں نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ نیت کر لینے کے بعد پھر آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا مکمل کر لینے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، یعنی کہ جب آپ ثنا پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی تلاوت کریں۔ اب رکوع میں نہیں جانا، بلکہ قیام کی حالت میں ہی رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ قیام کی حالت میں 25 مرتبہ، 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملانے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے تو آپ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھ لیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ پھر رکوع کی حالت میں ہی اسی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدے میں پہلے تو سجدہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے،
یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسہ کی حالت میں بھی 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اس میں پہلے تو سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد اسی طرح آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی تو اس میں آپ نے 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد 10 مرتبہ، تو اس طرح 25 مرتبہ قیام کی حالت میں آپ کی تسبیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں، رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد سجدہ میں، جلسہ میں اور دوسرے سجدہ میں، ان تمام حالتوں میں 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک رکعت مکمل کر چکے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اس لیے دوسری رکعت میں سب سے پہلے اسی تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیونکہ 15 بار سورۃ فاتحہ سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنا یہ لازمی ہے۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں اور پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس کے بعد پھر سجدہ میں، سجدہ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، یہاں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ میں بھی سجدہ کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب آپ قاعدہ کریں، اس میں آپ تشہد، التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب التحیات کے لیے بیٹھنا ہے تو تشہد، دعا، درود پاک اور دعا مکمل پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تیسری رکعت آپ نے ویسے پڑھنی ہے جیسے کہ پہلی رکعت ہم نے شروع کی ہے، یعنی تیسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت تلاوت کریں، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اسی طرح باقی حالتوں میں بھی ویسے پڑھنا ہے جیسے ہم نے پہلی رکعت اور دوسری رکعت پڑھی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ جو تسبیح ہے یہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے 4 رکعتوں میں، کیونکہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو 4 رکعت میں یہ 300 بار مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد تشہد، دعا، تشہد، درود پاک، دعا اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو اسی طرح آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔